گزشتہ دنوں سہیل افریدی سی ایم کے پی کے کا ایک بیان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا، جنہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں جو سوالات اٹھائے ہیں وہ قابل ذکر اور قابل فکر ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ سہیل افریدی نے پاکستان کے اداروں پر کس قسم کے سوالات اٹھائے ہیں، ان کی کارکردگی پر، اور ان کا حل انہوں نے کیا بتایا ہے۔ سہیل افریدی صاحب نے ایک صحافی کے سوال میں بتایا کہ پاکستان 1 بلین قرض لینے کے لیے نہ صرف IMF کے بلکہ دنیا بھر کے بااثر ممالک کے پاؤں پکڑتا ہے، لیکن افغان ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریکارڈ پر موجود $2 بلین سالانہ افغان ٹریڈ ہوتی ہے، لیکن در حقیقت پس پردہ انہوں نے بتایا کہ یہ $40 بلین سے بھی زیادہ افغان ٹریڈ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ $38 بلین کہاں جاتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے، انہوں نے اہم نشاندہی کی ہے، اور اس نشاندہی پر یقیناً ہمارے اداروں کو غور و فکر کرنا ہوگا۔ اگر یہ افغان ٹریڈ آن دی ریکارڈ ہے جس میں گورنمنٹ اور حکومت ٹیکسیز اور دیگر تمام معاملات کر کے یہ $38 بلین قومی خزانے میں جمع ہو سکتا ہے، ان کی اس نشاندہی کا مطلب ہے کہ یہ افغان ٹریڈ سمگلنگ کو روک کر اس کو پراپر طریقے سے امپورٹ اور ایکسپورٹ بائی ووچر اس کے پیمنٹ کروائی جائے، تاکہ پاکستان سالانہ $1-2 بلین کے منتیں اترلے اور دنیا سے قرض لینے سے بچ سکے، اور یہ $40 بلین آن دی ریکارڈ پاکستان میں آنا جا رہا ہو، جس میں $1 بلین پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا ٹیکسز کی صورت میں۔ دوسرا سوال انہوں نے سگریٹ کی سمگلنگ کے حوالے سے کیا کہ سگریٹ کی سمگلنگ بھی ایک بڑا معاملہ ہے۔ سالانہ اربوں ڈالر کی مختلف ممالک کی امپورٹڈ سگریٹ پاکستان میں افغانستان اور ایران ٹریڈ کے ذریعے لائی جاتی ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں فروخت ہوتی ہے۔ پاکستان میں امپورٹڈ سگریٹ مکمل طور پر بین ہے، لیکن در حقیقت آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر شاپ سگریٹ پان شاپ کی دکان پہ امپورٹڈ سگریٹ کے پیکٹ اویلیبل ہیں اور سر عام فروخت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس اہم پوائنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ سگریٹ کی یہ سمگلنگ کو آن دی ریکارڈ لایا جائے، بائی ووچر گورنمنٹ اس سے ٹیکسز وصول کرے، جس میں تمام صوبوں کو ایک اچھا ریونیو حاصل ہوگا، اور ہم قرض کے حصول کے لیے دنیا کی منتیں ترلے نہیں کریں گے، پاؤں نہیں پکڑ سکیں گے۔ تیسرا انہوں نے ایرانی پیٹرولیم مصنوعات اور پوسٹ کے کاشت اور اس کی فروخت کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایران کے بارڈر سے سالانہ اربوں ڈالر کا ایرانی پیٹرولیم مصنوعات، جس میں ایرانی پیٹرول اور ڈیزل سمگل ہو کر پاکستان آتے ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ اس سمگلنگ کو اگر روکا جائے تو پاکستان دنیا بھر سے قرض لینے کی بجائے چند سال بعد قرض دینے والا ملک بن جائے گا۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ اگر مؤثر طریقے سے افغانستان اور ایران بارڈر کی اسمگلنگ کو روکا جائے تو پاکستان سالانہ اربوں ڈالر ریونیو ٹیکسز کی صورت میں کما سکتا ہے، جس سے نہ صرف ہماری معیشت بہتر ہو سکتی ہے، ہم اپنے قرض اتار سکتے ہیں، bلکہ دنیا کو قرض دینے والے بن سکتے ہیں صرف چند سالوں بعد۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وادی 13 میں پوست کی کاشت کے حوالے سے نشاندہی کی ہے کہ پوست کی کاشت کا بڑا ریونیو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹریڈنگ ہوتا ہے، جس کے سلسلے میں پاکستان ایک بڑا ریونیو حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی تمام چیزیں اسی طرح سمگل ہو رہی ہیں۔ سی ایم کے پی کے سہیل افریدی نے اپنی بات کو سم اپ کرتے ہوئے رپورٹر اور صحافی کے سوال پر بتایا کہ بارڈر پر سیکورٹی کس کی ذمہ داری ہے، ادارے اپنا تعین خود کریں، ایسی سمگلنگ کو روکا جائے، اور جو اس سمگلنگ میں مفاد حاصل کرنے والے جو بھی افسران یا افراد یا ادارے ہیں ان کے اثاثے چیک کیے جائیں، ان کے اثاثوں کی ویلیویشن کی جائے، ان کی فیملیز کے اثاثوں کے حوالے سے جہاں جہاں ان کے پیسے منتقل ہو رہے ہیں ان مفادات کے حصول کے بعد، ان کا کڑا احتساب کے حوالے سے بھی انہوں نے زور دیا ہے۔ ان تمام معاملات کے بعد انہوں نے اپنے اداروں سے ریکویسٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اس ایک چھوٹے سے پوائنٹ پر اگر ہم پابندی کر سکتے ہیں، سمگلنگ روک سکتے ہیں، تو سالانہ ہمیں $40 سے $50 ارب کا ریونیو حاصل ہوگا، جو کہ پاکستانی معیشت کو صرف چند سال بعد کہیں سے کہیں لے جائے گا۔ انہوں نے پاکستانی اداروں اور حکومت پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے بات کی ہے، ان کا احتساب کیوں نہیں ہوتا، یہ سمگلنگ کا ریونیو کون سے افراد اور کون سے ادارے لے کر جا رہے ہیں، ان کے اثاثے ظاہر کیوں نہیں کیے جاتے۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں اپنے اداروں پر کہ اس قسم کے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں ہونے والی باتوں کا جواب دینے کے لیے ایسے منفی عوامل میں ملوث افراد کی
کے احتساب کے لیے خود احتسابی عمل پر پیرا ہو کر انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ان سمگلنگ کے ذریعے لوٹی گئی حاصل کی گئی رقوم واپس قومی خزانے میں جمع ہوگی اور سمگلنگ کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی سے جڑی ہوئی بات ایک اور ہم آتے ہیں IMF کا حالیہ بیان جو کہ چند روز پہلے آیا ہے، جس میں IMF نے پاکستان میں ہونے والی کرپشن، پاکستان کی اس کرپشن کے پیچھے، دولت کی لوٹ مار کے پیچھے کون سے بااثر ادارے، افراد، اشرافیہ اور حکومتیں ہیں، انہوں نے بڑی واضح طور پر بات کر دی ہے۔ IMF کے ہی اس بیان کے مطابق BBC نے جو رپورٹ جاری کی ہے، BBC کی جانب سے جاری کی گئی اس رپورٹ میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ 2021 میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی فنڈ میں جو خردبر کی گئی جو کنٹری رپورٹ سامنے آئی، اس کے مطابق BBC کی رپورٹ میں واضح طور پر کہا جائے کہ گزشتہ چند سالوں میں 2021 سے لے کر 2025 تک ان 6 سالوں میں پاکستان میں بہت ساری حکومتیں بدلیں، حکمران بدلے، افراد بدلے، کہ نظام بدلا، آئین بدلے گئے، لیکن نہیں بدلا تو کرپشن کا جو روایت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ملک نے ترقی نہیں کی، بلکہ کرپشن کرنے والے عناصر اور کرپشن کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے۔ BBC کی اس رپورٹ نے یقیناً بہت سارے اداروں اور عوام کی، پاکستانی عوام کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اس رپورٹ نے نہ صرف پاکستان کو اور پاکستانیوں کو دنیا بھر میں رسوا کیا ہے، بلکہ یقیناً پاکستان کا مورال بھی ڈاؤن کیا ہے۔ ہم اپنے اداروں، اپنے حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ سے امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہونے والی اس کرپشن کی پریکٹس کو فوری طور پر روکیں گے۔ جہاں ادارے چاہتے ہیں فل سٹاپ لگا کر ان چیزوں کو روکنے کے لیے، تو ود ان اے فیو ڈیز بڑے سے بڑی پارٹیز، موومنٹ، کرائمز فوری طور پر روک دیا جاتا ہے، رک جاتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی ایسی ہے۔ تو ان کے اپنے ملک میں جہاں پلے بڑے، تعلیم حاصل کی، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی آنے والی نسلیں یہاں موجود ہیں، ان کی قبریں یہاں موجود ہیں، اس ملک کو کرپشن سے پاک صاف کرنے کے اگر کرنا چاہیں گے تو یقیناً ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور جلد ہی وہ پاکستان کو کرپشن سے پاک صاف ملک بنائیں گے، دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے سین نیوز۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔